صفدر حیرت کے سمندر میں غلطاں سنتا رہا۔ بیچ بیچ میں اس نے سوالات بھی کیے۔ جب یہ رودات ختم ہوئی تو میرے اور صفدر کے درمیان آپ و آپ ہی اپنائیت اور ہمدردی کا مضبوط رشتہ استوار ہو چکا تھا۔ اس شخص سے ملے مجھے 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوئے تھے، لیکن لگتا تھا میں 6 برس سے اسے جانتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے لیے پہلے سے دل میں ایک گوشہ خالی پڑا ہوتا ہے۔ صفدر نے گہری سانس لیتے ہوئے سگریٹ کو ایک خالی پیکٹ میں مسلا اور بولا، تمہاری تشویش بجا ہے۔ وہ گاڑی کسی بھی وقت قادر زماں کے بندوں کو نظر آ سکتی ہے۔ انہیں تمہاری تلاش میں اس گاڑی تک پہنچنے آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا۔ پھر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ صفدر نے جیسے میرا سوال سنا ہی نہیں۔ تاثرات سے لگتا تھا کہ اس کے ذہن میں کوئی اور تشویشناک سوال سر اٹھا رہا ہے۔ مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھنے کے بعد بولا، تم نے کبھی باوے کو پہلے بھی دیکھا ہے؟ میرا مطلب ہے قادر زماں کو حویلی میں۔ نہیں تو، میں نے چونک کر کہا، قادر زماں سے باوے کا کیا تعلق؟ تعلق ہے، صفدر نے کہا۔ میں نے شہامت سے سنا ہے کہ پیری مریدی کے علاوہ باوے کی ایک اور وجہ شہرت بھی ہے۔ وہ کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قادر زماں کے لیے مخبری کرتا ہے۔ ہر گاؤں دیہات میں قادر زماں کا کوئی نہ کوئی مخبر موجود رہتا ہے، اور اس گاؤں میں باوے کو مخبری کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ تشویش کی ایک لہر میرے جسم میں بھی دوڑ گئی۔ اگر باوے کا حویلی سے کوئی تعلق تھا اور اس نے مجھے حویلی میں دیکھ لیا تھا تو زبردست گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ میری یہاں موجودگی کی اطلاع قادر زماں کو ہو سکتی تھی۔ امکان 8-10% سے زیادہ نہیں تھا، لیکن امکان تو تھا۔ پھر ایک اور بات میرے ذہن میں آئی۔ اگر قادر زماں نے مخبری کا نظام قائم کر رکھا تھا تو عین ممکن تھا کہ یہ سلسلہ شہر تک پھیلا ہوا ہو، خاص طور پر ان لوگوں کے گرد جو قادر زماں کے نشانے پر تھے یا اس سے کسی قسم کا تعلق رکھتے تھے۔ ایسی صورت میں سپرنٹنڈنٹ جیل احمد رجال ساہی کے گرد بھی قادر زماں کے مخبر موجود ہو سکتے تھے۔ یہ مخبر قادر زماں کو اطلاع پہنچا سکتے تھے کہ کل جو شخص رجال ساہی کو قتل کرنے کے مشن پر حویلی سے روانہ ہوا ہے وہ ابھی تک راستے میں ہی کہیں اٹکا ہوا ہے۔ میں اس بارے میں جتنا سوچ رہا تھا، مجھے یہ ضروری محسوس ہو رہا تھا کہ میں جلد سے جلد لاہور پہنچ جاؤں۔ ابھی پو نہیں پھٹی تھی کہ میں شہامت کے گھر سے رخصت ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ سکھنا نے میری شلوار دھو دی تھی اور جہاں تک ہو سکا تھا شیروانی سے کیچڑ وغیرہ بھی صاف کر دی تھی۔ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ جوتوں کا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، اپنا سلیم شاہی جوتا میں نے گاڑی سے اترنے کے بعد راستے میں ہی اتار پھینکا تھا۔ شہامت کے گھر میں ننگے پاؤں پہنچا تھا اور اب تک ننگے پاؤں تھا۔ میں نے اپنے ننگے پاؤں دیکھے جب صفدر نے میری مشکل آسان کرنے کے لیے اپنے نسواری رنگ کی گرکابی میرے سامنے پھینک دی۔ پہن لو یار، میرا خیال ہے آ جائے گی۔ میں نے گرگابی میں پاؤں گھسیڑا۔ صفدر کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ گرگابی مجھے پوری تھی۔ جو تھوڑی بہت تنگی تھی وہ چلنے پھرنے سے دور ہو سکتی تھی۔ میں جانے کے لیے تیار ہو گیا تو شہامت کی ماں روتی ہوئی میرے گلے سے لپٹ گئی۔ پتر، آج تو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آیا ہے، لیکن تیرے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں لاوارث کر کے مت جا۔ شہامت نے بھی دبے لفظوں میں خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں باوا اور اس کے بندے پھر نہ آ جائیں۔ میں نے کہا، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ ایسے شودوں سے نمٹنے کا مجھے بڑا طویل تجربہ ہے، اور اسی تجربے کی بنا پر میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ وہ اب آپ کو اپنا کالا منہ نہیں دکھائیں گے۔ ویسے بھی میں آپ کی طرف سے بے خبر نہیں رہوں گا۔ ہو سکتا ہے 1-2 دن روز پھر یہاں آ کر چکر لگاؤں۔ پھر میں نے صفدر کو ایک طرف لے جا کر کہا، مجھے 1% بھی یقین نہیں کہ کارکن پھر ادھر کا رخ کرے گا۔ اگر تم زیادہ ہی احتیاط کرنا چاہتے ہو تو مال غنیمت میں سے ایک رائفل لوٹ کر کے پاس رکھ لو۔ کچھ اور نہیں تو تمہارے میزبانوں کا حوصلہ ہی بلند رہے گا۔ وہ اقرار میں سر ہلانے لگا۔ مجھ سے کافی متاثر نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک اس منظر کی پرچھائیں تھیں جب گرانڈیل کاربین میرے پہلوانی طرز کے داؤ میں کبوتر کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا اور نکلنے سے قاصر تھا۔ میں نے اس کا کندھا دباتے ہوئے کہا، اور اب خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ میرے لیے انجم اور اپنی بہن میں کوئی فرق نہیں۔ انشاءاللہ وہ دونوں رہا ہوں گی اور بہت جلد ہوں گی۔ اہل خانہ کو خدا حافظ کہہ کر میں شہامت کے ساتھ اس کے مکان سے باہر نکلا اور نیم تاریکی میں احتیاط سے چلتا جنوب کی طرف بڑھنے لگا۔ شہامت کے گھر سے ایک بہت پرانی برساتی مجھے دستیاب ہو گئی تھی۔ اس کٹی پھٹی برساتی نے بارش کو خیر کیا روکنا تھا۔ میری سیاہ شیروانی ضرور چھپا لی تھی۔ اب راستے میں کوئی دیکھ بھی لیتا تو وہ زیادہ حیرت کا اظہار نہ کرتا۔
गांव से निकलकर मुझे कदरे इत्मीनान हुआ और मैं मकई के खेतों में एक तंग रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। बारिश ने जगह जगह दलदल बना रखी थी। एक कदम आगे और 2 कदम पीछे जाने वाला लतीफ़ा मुझ पर सादिक आता था। गांव से 3 फरलांग आगे आया कि अचानक बारिश शिद्दत इख्तियार कर गई। उसके साथ ही ओले भी पड़ने लगे। ये मौसमी तब्दीली मेरे हक़ में थी। मैं गाड़ी तक पहुंचते हुए कम से कम अफराद का सामना करना चाहता था और बारिश इस सिलसिले में मुआविन साबित हो रही थी। करीबन 1 घंटे बाद मैं उस खेत में पहुंचा जहां गन्ने के धुले थाले सब्ज़ पौधों के दरमियान सुर्ख निशान सनी की झलक दिखाई दे रही थी, जैसे वो एक चमचम करती दोशीज़ा हो और अपनी रोमानी मजबूरियां समेटे किसी का इंतज़ार कर रही हो। अंधाधुंध बारिश ने नशेब फराज एक कर रखे थे और टायरों के निशानात पानी में तितर-बोत हो चुके थे। मैं छपाछप पानी में चलता गाड़ी तक पहुंचा और दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया। अंदर पहुंचते ही यखबस्ता हवा से निजात मिल गई। मैंने अकब नुमा आईने में अपना चेहरा देखा। चेहरे और सर के बालों का रंग ब्राउन भीगने के बावजूद जूं का तूं था, बिल्कुल असल मालूम हो रहा था। मैंने डैशबोर्ड से कंघा उठाकर बाल फिर सीधे किए और ऊपर को बना लिए। ब्राउन मूंछों और बाहों ने मेरी सूरत हैरान कुन हद तक बदल रखी थी। रही सही कसर आइलैंड्स ने पूरी कर दी थी। पुलिये की तरफ से मुतमईन होकर मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और रिवर्स गियर लगाकर खेत से बाहर ले आया। अब एक तवील बलखाता कच्चा रास्ता मेरे सामने था जो जगह जगह पानी में डूबा हुआ था। एक बार फिर मैंने वही शॉर्टकट इस्तेमाल किया जिसने हवेली तक मेरा सफ़र तकरीबन 14 मील कम कर दिया था। 6 मील का निहायत कठिन सफ़र करके मैं करीबन 1 घंटे में इस ब्रांच रोड पर पहुंच गया जो तरीमो हेडवर्क्स के करीब मेन रोड से जा मिलती थी। इस वक्त तक 8 बज चुके थे। छाछों बरसती बारिश में इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिखाई दे रही थी। मैंने एक जगह रुककर चाय पी, ताज़ा अखबार पर नज़र दौड़ाई और फिर पूरी रफ्तार से लाहौर की तरफ रवाना हो गया। सहपहर के 2:30 बजे थे जब मैंने रावी का पुल पार किया और लाहौर में दाखिल हो गया। रावी रोड पर बादशाही मस्जिद की झलक नज़र आई। उसके साथ ही मीनारे पाकिस्तान सर उठाए खड़ा था। पस मंज़र में शाही किले की तरोदीवार थे। भूले बिसरे मनाजिर आंखों में उतरे तो सपनों में यादों की कई गठरियाँ खुल गईं। फ़ज़ाओं से जानी पहचानी खुशबू आने लगी और समात में वो आवाज़ें रस खोलने लगीं जो हर शहर की अलग पहचान होती है। मैंने अगर पिछले कई घंटे आंखें बंद भी रखी होती तो यहाँ पहुँचकर मैं यकीन से कह सकता था कि जिस शहर में मैं पहुँचा हूँ वो लाहौर है। ज़िंदगी से मामूर, जिंदा दिलों का गहवारा, जिंदा लाहौर। मुख्तलिफ जानी पहचानी सड़कों से गुजरता हुआ मैं लोअर मॉल की तरफ चला आया। यहाँ रास्ते में ही मैं तय कर चुका था कि मुझे गाड़ी कहाँ रोकनी है। लोअर मॉल से चौबिरजी की तरफ जाते हुए मैं रास्ते में एक होटल की पार्किंग में जा रुका। ये जगह मेरे लिए हर तरह से महफूज थी और ये भी उम्मीद थी कि कमरा मिल जाएगा। गाड़ी लॉक करके मैं बाहर निकला तो एक पुलिस पार्टी होटल से निकलने के बाद दांतों में खलाल करती अपनी पेट्रोलिंग गाड़ी में बैठ रही थी। मैं उस वक्त एक मफरूर था और हर मफरूर पुलिस को देखकर अंदर यरकता ज़रूर है। मैं भी थोड़ा सा यरका था, लेकिन अब ऐसा भी नहीं था कि ये यरकाहट चेहरे तक आ जाती। मैंने एक उचटती निगाह कानून के मुहाफिजों पर डाली और उनके पास से गुजरता हुआ होटल में आ गया। हस्ब तवक्को मुझे एक डबल बेड दस्तयाब हो गया। फ़र्ज़ी शिनाख्त कार्ड पर मेरा नाम चौधरी एहसान इलाही दर्ज था। मेरा कमरा उसी नाम से बुक हुआ। मैं हेड वेटर को खाने और लिबास के मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी हिदायत देकर अपने आरामदेह कमरे में आ गया। खाने से फारिग हुआ तो शाम के 5 बजे थे, लेकिन मैंने 5 को रात का 1 जाना और लंबी तान कर सोने का इरादा कर लिया। सोने से पहले अक्सर लोगों की तरह मुझे भी हल्का फुल्का म्यूज़िक भाता है। हेड के सरहाने साइड टेबल पे एक रेडियो टेप रिकॉर्डर फिट था। मैंने रेडियो ऑन किया। एक स्टेशन से फिल्मी गाने और गज़लें वगैरह नशर हो रही थी। मैंने नॉब घुमाकर आवाज़ साफ़ की और तकिए पर सर रखकर आंखें मूंद ली। मौसीकी की लहरों पर तैरता हुआ धीरे धीरे नींद की पुरसकून झील की जानिब बहने लगा, जहाँ सफ़ेद बुर्राक बत्तखें तैर रही थी और आबी परिंदे चहक रहे थे। यकायक जैसे किसी ने मेरे कानों में खंजर घोंप दिया। दर्द की एक शदीद लहर दिमाग से उठी और पूरे जिस्म में दौड़ गई। समात में एक पुराने गाने के बोल पूरी सफाकी से गूंज रहे थे। ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, ये ज़िंदगी के मेले।
میں نے تڑپ کر ہاتھ بڑھایا اور ریڈیو آف کر دیا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار اس گانے نے مجھ پر ایسا ہی اثر کیا تھا، اور جب بھی یہ واقعہ رونما ہوا تھا میں کئی ماہ تک ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر وغیرہ سے دور رہا تھا۔ میری کچھ بہت تلخ یادیں وابستہ تھیں اس گانے سے، ایسی یادیں جو دل و دماغ پر یلغار کرتی تھیں تو جسم کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ نکلتا تھا اور دل زخمی کبوتر کی مانند پیروں پڑپڑاتا رہتا تھا۔ کیسی عجیب بات ہے، بعض نغموں یا اشعار کے ساتھ ایسی یادیں بن جاتی ہیں کہ یاد اور نغمہ لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں، پھر یاد اور نغمے میں سے کوئی ایک بھی جب ہمارے احساس کو کچوکا لگاتا ہے، دوسرا خود بخود خیال پر دستک دینے لگتا ہے، جیسے اٹک جیل کے در و بام میں گونجنے والا گیت گدی عامل رانجھن وے میں لک لک نیر بہاوا۔ ان بولوں کے ساتھ ہی نور محمد کا چہرہ اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ تصور میں آ جاتا تھا۔ نور محمد کا خیال آتے ہی میری سوچوں کا دھارا یک لخت مختلف سمت میں رواں ہو گیا۔ آہ نور محمد، کیا بیتی تجھ پر، کیسی حادثوں بھری رات تھی وہ جس نے تجھے مجھ سے جدا کیا، کتنے ہولناک مناظر تھے وہ۔ میں یاد کر کے لرز گیا، معلوم نہیں نور محمد کے لواحقین کو اس کی موت کی خبر پہنچی تھی یا نہیں، اور اگر پہنچ گئی تھی تو ان کا کیا حال ہوگا۔ وہ بیمار بیوی کی دوا لینے گھر سے نکلا تھا اور 1 سال تک واپس نہیں لوٹا تھا، اور اب اسے کبھی نہیں لوٹنا تھا، کسی جمعرات کو نہیں، کسی تہوار کو نہیں، کسی موسم میں نہیں۔ پھر کالو مکرانی کا خیال ذہن میں آیا، جیل کے عملے نے مار مار کر اسے نیم جان کر دیا تھا، معلوم نہیں وہ کس حال میں تھا، اور تھا بھی کہ نہیں۔ اس کالے شخص کا روشن تصور ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور سر جھکا کر بولا، ماسٹر اپن کو بھول مت جانا، اپن کو یاد رکھنا، اپن اٹک جیل کی بیرک نمبر 12 میں چکی پیستا ہے، لیکن اپن کا دل تمہارے قدموں سے لپٹا رہتا ہے۔ تلخ سوچوں کا سلسلہ ایک بار شروع ہوا تو دراز ہوتا چلا گیا۔ وہ تفکرات بھی ذہن میں در آئے جن کے خوف سے میں کبوتر کی طرح آنکھیں میچ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ درد کی ایک اور شب خواب کے دھندلکوں میں کٹ جائے۔ اپنی معصوم بہن کی مجبوریاں قطار در قطار میرے سامنے آئیں، جیسے عہد قدیم کی زرخری تونڈیاں ہاتھ باندھے اور رستے زخموں کے ساتھ صفاق آقاؤں کے سامنے کھڑی ہوں۔ میں نظر بھر کر ان مجبوریوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ایسا کرنے سے میرے اندر ایک آتش فشاں دہکنے لگتا تھا اور مجھے لگتا تھا میں پھٹ پڑوں گا اور قرب و جوار کی ہر شے کو جلا کر خاکستر کر دوں گا۔ اس آتش فشاں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے میں نے باتھ روم میں گھس کر 2 گلاس پانی پیا، پھر 3 سلیپنگ پلز کھائیں اور نڈھال سا ہو کر بستر پر گر گیا۔ اگلے روز میری آنکھ 10 بجے سے پیشتر نہیں کھلی۔ حسب ہدایت ہیڈ ویٹر نے میرے لیے ایک پتلون قمیص کا بندوبست کر دیا تھا۔ نہا دھو کر میں نے لباس بدلا، ناشتہ کیا اور اس کام کے لیے تیار ہو گیا جس کے لیے یہاں پہنچا تھا۔ میرے پاس سپرنٹینڈنٹ احمد رجال شاہی کا مکمل ایڈریس تھا، گھر کا نقشہ، اہل خانہ اور ملازمین کی تعداد، مختلف معلومات، معمولات، سب کچھ میرے پاس نوٹ تھا۔ میں نے گاڑی نکالی اور جانے پہچانے راستوں سے گزرتا ہوا اقبال ٹاؤن پہنچ گیا۔ ستلج بلاک اور مطلوبہ کوٹھی ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔ قریباً 1.5 کنال میں یہ ایک شاندار کوٹھی تھی۔ نیم پلیٹ پر شاہی ہاؤس کے حروف چمک رہے تھے۔ میں گاڑی گیٹ کے سامنے سے گزارتا چلا گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوٹھی بند پڑی ہے۔ کچھ آگے جا کر میں واپس پلٹا اور عین کوٹھی کے سامنے رک گیا۔ وہ ڈھلوان فرش یعنی ریمپ جو کوٹھی کے گیٹ تک پہنچتا تھا گرد آلود تھا، اور اندازہ ہوتا تھا کہ پچھلے 2-3 دن میں کوئی گاڑی کوٹھی میں آئی گئی نہیں۔ بہرحال اگر کوئی کوٹھی میں تھا تو میرے لیے اندیشے کی بات نہیں تھی۔ یہ دفتری اوقات تھے اور 80% امید تھی کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب اس وقت کام پر ہوں گے۔ ان کے سوا مجھے اس گھر میں اور کون پہچان سکتا تھا؟ میں نے آگے بڑھ کر کال بیل پر انگلی رکھی اور ان الفاظ کو ترتیب دیا جو مجھے اہل خانہ سے کہنے تھے اور جن کی تراش خراش میں رات سونے سے پہلے ہی کر چکا تھا۔ قریباً 1 منٹ بعد گیٹ کی دوسری جانب کھٹ پٹ سنائی دی اور چھوٹی سی چھتری داڑھی والے ایک پنجابی بابا جی نے دروازہ کھول دیا۔ جی جناب، انہوں نے کھوجی نظروں سے مجھے دیکھا۔ ایک نظر صحن کے اندرونی حصے پہ ڈالتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اہل خانہ گھر سے باہر ہیں۔ میں نے کہا، مجھے شاہی صاحب سے ملنا ہے۔ بابا جی نے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ گجرات سے، میرا نام احسان الہی ہے۔ بابا جی بولے، شاہی صاحب تو نتھیا گلی گئے ہوئے ہیں۔ کب سے؟ 2 روز ہوئے۔ کب تک واپسی ہوگی؟ ٹھیک سے پتہ نہیں جی، 1.5-2 مہینے کا پروگرام ہے۔ واہ، میں نے ہونٹ سکیڑے۔
گھر میں اور کوئی بھی نہیں؟ نہیں جی، گھر والے بھی ساتھ ہی گئے ہیں۔ بابا جی سخت مزاج چوکیدار ہونے کے باوجود کوآپریٹو ثابت ہوئے۔ تھوڑی سی کوشش کر کے میں نے ان سے رجال ساہی صاحب کا ایڈریس اور فون نمبر وغیرہ لے لیا۔ یہاں سے فراغت پا کر میں انارکلی گیا۔ سب سے پہلے صفدر علی کے جوتوں سے نجات حاصل کی، اس کے بعد 2 جوڑے کپڑوں کے ایک صندوق خریدے۔ دوپہر کا کھانا ایک پسندیدہ ہوٹل میں کھایا۔ اس ہوٹل کا نام بتاؤں گا تو پھر ایک لمبا قصہ شروع ہو جائے گا۔ یہ دلچسپ ذکر پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ مذکورہ ہوٹل میں جا کر یہ اطمینان ہوا کہ مجھ سے معمولی طور پر لوگ واقف مجھے اس حلیے میں پہچاننے سے قاصر ہیں۔ وہ مہلت جو میں سوچ بچار کے لیے حاصل کرنا چاہتا تھا مجھے خود بخود مل گئی تھی۔ جس شخص کی روح قبض کرنے کے لیے مجھے اسرائیل کی معاونت سونپی گئی تھی وہ لاہور میں موجود نہیں تھا۔ نیا لائحہ عمل مرتب کرنے کے لیے میرا 2 دن غیر فعال رہنا سمجھ میں آتا تھا۔ اس بات کا اطمینان کرنے کے بعد کہ میرا آسانی سے پہچانے جانا ممکن نہیں، میں نے دوسرے روز بھی ہوٹل سے نکل کر کچھ ضروری شاپنگ کی اور پبلک لائبریری میں جا کر پرانے اخبارات دیکھے۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ جیل میں مجھ پر ہونے والے قاتلانہ حملے اور میرے اغوا کا ذکر اخبارات میں آتا ہے یا نہیں، اور اگر آتا ہے تو کس انداز میں۔ کوشش بسیار کے بعد میں اس حوالے سے ایک چھوٹی سی خبر دیکھ سکا۔ یہ خبر ٹھیک 5 ہفتے پہلے ایک روزنامے میں شائع ہوئی تھی۔ لکھا تھا، شیخ راشد بن ارشد مرڈر کیس کا مجرم شاہ جہان اٹک جیل سے فرار۔ نیچے مختصر حوال درج تھا جس کے مطابق قیدیوں کے درمیان ہونے والے جھگڑے میں زخمی ہو گیا تھا اور اسے ایمبولینس میں ہسپتال لے جایا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے ایمبولینس کا راستہ روکا اور فائرنگ کے تبادلے کے بعد مجرم کو چھڑا کر لے گئے۔ اس حملے میں پولیس کے 2 ہیڈ کانسٹیبل زخمی ہوئے۔ میں خبر پر اور اس کے شائع کرانے والوں پر لعنت بھیج کر لائبریری سے نکل آیا۔ سہ پہر ہونے کو تھی۔ میں نے گاڑی کا رخ ہوٹل کی طرف موڑ دیا۔ چوبرجی کی طرف جاتے ہوئے میں جین مندر کے چوراہے سے گزر رہا تھا جب اچانک احساس ہوا کہ میرا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے یہ شبہ ایک رکشے پر ہوا تھا۔ یہ رکشہ مسلسل میرے پیچھے آ رہا تھا اور میرے نزدیک رہنے کے لیے اس نے خاصی رفتار اختیار کر رکھی تھی۔ غالباً اسی رفتار کے سبب وہ نگاہ میں آیا تھا۔ میں نے ہوٹل کی طرف جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور سیدھا چوبرجی چوک میں پہنچ کر مزنگ چنگی کی طرف مڑ گیا۔ یہاں سے میں نے لٹن روڈ کا راستہ اختیار کیا اور دوبارہ جین مندر کی طرف چل دیا۔ اب شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ رکشہ مسلسل پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے کار سے درمیانی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی تھی۔ کھلی سڑک آتی تو وہ پیچھے رہ جاتا، لیکن جو ہی گنجان ٹریفک کے سبب میں رفتار دھیمی کرنے پر مجبور ہوتا، وہ گاڑیوں کے دائیں بائیں سے راستہ بناتا میرے قریب پہنچنے لگتا۔ قریباً 20 منٹ کی بھاگ دوڑ کے بعد میں نے گاڑی جناح گارڈن کے ایک مشرقی گیٹ سے اندر داخل کر دی اور لاک کر کے باہر نکل آیا۔ رکشہ شور مچاتا دھواں چھوڑتا گیٹ کے عین سامنے آ رکا۔ اس کے اندر سے ایک لڑکی برآمد ہوئی۔ وہ جدید تراش کے خوبصورت لباس میں تھی۔ لمبے براؤنش بال شانوں پر اور پشت پر جھول رہے تھے۔ ایک شانے سے ہینڈ بیگ لٹک رہا تھا۔ دوپٹہ کسی نیلگوں آبشار کی طرح گردن کے عقب سے نمودار ہوتا تھا اور نشیب و فراز کو طے کرتا گھٹنوں تک پہنچ رہا تھا۔ وہ رکشے سے اتر کر ایک حسین مجسمے کی طرح ساکت کھڑی ہو گئی اور ہانپی کانپی سی یک ٹک میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے آنکھوں کا فوکس درست کیا اور یک لخت رگوں میں خون سنسنا اٹھا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ غزالہ تھی۔ میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ بھول ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ بھول کر بھی مجھے یاد رہتی تھی، جیسے یہ یاد رہتا تھا کہ ایک سانس کے بعد مجھے دوسرا سانس لینا ہے، چلتے ہوئے ایک پاؤں اٹھانے سے پہلے دوسرا پاؤں زمین پر رکھنا ہے، سوتے ہوئے آنکھیں موند لینی ہے، جاگتے ہوئے پلکیں جھپکانی ہیں اور پانی پیتے ہوئے گھونٹ بھرنا ہے۔ ان سب افعال کی طرح غزالہ کی یاد بھی میری عادت ثانیہ بن چکی تھی۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں بھولنے یا نہ بھولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں خیال اور بے خیالی ایک دوسرے میں گم ہو جاتے ہیں، اور غزالہ اس وقت میرے سامنے تھی، اپنی نگاہوں میں ان گنت شکوے سمیٹے وہ مجھے دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر وہ دھیمے قدموں سے چلتی میری طرف آئی، جیسے ایک بلند و بالا لہر ساحل کو تہ بالا کرنے کے لیے بڑھ رہی ہو، لیکن بظاہر خاموش اور ہموار ہو، کوئی شور ہو نہ شوریدہ سری۔ وہ میرے بالکل سامنے آ رکی۔ میں نے سوچا اب وہ چڑھ دوڑے گی، ساحل کو تہ بالا کر دے گی،
لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی فطری تحمل مزاجی نے اسے اس جذباتی پن سے دور رکھا۔ بس 2 آنسو اس کے شاداب رخساروں پر ڈھلک آئے۔ اس نے ایک مدھم سسکی لی اور میرے کندھے سے لگ گئی۔ تم کہاں تھے شاہ جہاں؟ ایک آواز اس کے سینے کی گہرائیوں سے نکلی اور میرے دل کی گہرائیوں کو چھو گئی۔ کبھی کبھی انسان ماحول سے کتنا بیگانہ ہو جاتا ہے، ویران گوشے میں رنگوں بو کی دنیا بسا لیتا ہے، اور کبھی بھری پوری سڑک پر مکمل تنہائی ڈھونڈ لیتا ہے۔ غزالہ اس وقت خود کو تنہا سمجھ رہی تھی، حالانکہ کم از کم 10 افراد کی نگاہیں ہم پر تھیں، جن میں سائیکل سٹینڈ والا، رکشے والا، خوانچے والا، 6-7 دیگر افراد شامل تھے۔ میں نے بآہستگی اسے جدا کیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔